السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اس کانفرنس کے صدر باوقار، ہم سب کے محترم بزرگوار، محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا نور العین سلفی حفظہ اللہ ورعہ، اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر اور معزز علماء کرام، محترم سامعین، مجھے انتظامیہ کی جانب سے خطاب کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے یا دیا گیا تھا، علم دین کی ضرورت اور عصری علوم کی اہمیت اور حدود۔ علم دین کی ضرورت کے تعلق سے ابھی محترم عزیز القدر جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے ان کا بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرمایا ہے۔ میں چند منٹ اس پر روشنی ڈال کر کے عصری علوم کی حیثیت کیا ہے اور حدود کیا ہے، اس پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ یقین جانیے یہ جامعہ اسلامیہ قرطبہ، جس کے روح رواں بانی اور مؤسس فضیلت الشیخ جناب انصار زبیر محمدی صاحب حفظہ اللہ ہیں، انہوں نے جس ادارے کی بنیاد ڈالی ہے، وہ ادارہ ابھی سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس ادارے میں دینی علوم کے ساتھ وہ علوم جن کو آج کی اصطلاح میں عصری علوم کہا جاتا ہے، ان کی بھی تعلیم بنیادی انشاءاللہ ہوگی اس ادارے میں۔ بڑی خوشائند بات ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہم علم دین کی بات کرتے ہیں تو اس کی دو قسمیں بنیادی طور پر علماء نے کی ہیں، اور مطلق علم کی بات کرتے ہیں تو یہ تو جدید اصطلاح ہے کہ دینی علوم اور عصری علوم۔ اصل میں علم کی جو تقسیم ہے وہ دو ہی ہے، لیکن ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں علم غیر نافع سے، اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، یہ نفع بخش علم ہمیں دینا چاہتا ہے، اور اس کی ضرورت، افادیت اور اہمیت بھی کتاب و سنت میں مسلم ہے۔ دینی علوم یا علم دین کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین جیسا کہ ابھی آپ نے محترم ڈاکٹر صاحب سے سنا، دین کی جو مبادیات ہیں، عقائد ہیں، یا روزہ ہے، نماز ہے، ارکان ہیں اسلام کے، ایمان ہے، ایمان کے ارکان ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان پر یہ فرض عین ہے۔ اب اسی میں فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک آدمی
وہ طلب علم کے راستے میں نکلتا ہے اور علم حدیث، علم تفسیر، علم النحو، علم صرف جو معاون ہیں شرعی علوم کے، ان میں دسترس حاصل کرتا ہے، ان کی تعلیم لیتا ہے، ان علوم میں مہارت حاصل کرتا ہے، پھر وہ محدث بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، وہ نحوی بنتا ہے، اور وہ ان علوم و فنون کا ماہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اسی تعلق سے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہ ہو کہ تم میں سے بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے۔ فرقہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں، اور طائفہ کہتے ہیں ایک سے زائد پر مشتمل جو جماعت ہوتی ہے اسے، ایک سے زائد۔ تو بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت ایسا کیوں نہ ہو کہ تم میں سے نکلے۔ کیوں نکلے؟ تاکہ دین میں وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ پھر وہ جو طائفہ ہے، وہ جو مخصوص گروہ ہے جو فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ جب اپنی قوم میں آئے، اپنے لوگوں میں آئے تو لوگوں کو ڈرائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں۔ تو فرض عین جو ہے وہ سب کے لیے ہے، کوئی مدرسے میں گیا نہیں گیا، لیکن مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جانے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، وہ جانے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، وہ جانے کہ اللہ جس طرح اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ جانے کہ اللہ تمام صفات کمال اللہ کے لیے جو لائق ہیں، صفات جن صفات کا اللہ مستحق ہے ان سے اللہ متصف ہے۔ جب یہ جو بنیادی عقیدہ ہے یہ معلوم ہو جائے گا، پھر وہ کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، عقیدے میں انحراف نہیں ہوگا۔ نماز کس طرح پڑھی جائے، روزے کے آداب کیا ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلو اس میں فرض عین کا ہے اور ایک پہلو فرض کفایہ کا ہے۔ فرض کفایہ کا پہلو کیا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کے بارے میں جاننا فرض کفایہ ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب جاننا یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح سے حج کے مناسک ہیں، جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہے وہی مناسک حج ادا کرنے کے لیے جائے گا۔ اب ایک غریب آدمی بظاہر کوئی وسیلہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ جائے، تو جب تک وسیلہ نہیں ہے اس کے پاس تب تک حج کے مناسک کا جو علم ہے اس کے لیے حاصل کرنا کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن جیسے ہی صاحب استطاعت ہوا اس کے اوپر یہی جو فریضہ ہے اس کا حصول کیا ہے، فرض عین ہو گیا۔ تو دینی علم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ اور فرض عین کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ مدرسے ہیں، جامعات ہیں، اور انہی میں فرض کفایہ کی جو تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے اور حاصل کرتے ہیں بچے پہنچ کر کے کشاں کشاں۔ اب دیکھیں کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ عقیدہ کیا ہے تو عقیدے میں انحراف پھر نہیں ہوگا۔ ہمارے طلبہ جامعہ اسلامیہ قرطبہ سے انشاءاللہ نکل کر کے جائیں گے، اللہ کرے یہ ادارہ بام عروج کو پہنچے اور اس ادارے سے بامدر اس علاقے کے، بلکہ میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے روشن ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس ادارے سے نکل کر کے بچے جب جائیں گے وہ ماہر علوم و فنون ہوں گے، لیکن درمیان میں اگر کسی نے چھوڑ دیا اس جامعہ کو یا اس جیسے دوسرے جامعات کو، تو کم سے کم بنیادی جو علم ہے ان کو حاصل ہو گیا یہاں پہ، اور عقیدے کے بارے میں ان کو معلوم ہو گیا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، توحید کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں توحید کے بارے میں نہیں بتا پائیں گے، پوچھیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے۔ اور اسی طرح سے کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں کہ جو
یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہی پڑھا ہے، اگر مدرسوں میں پڑھا ہے تو اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے منکر ہیں. 500 سے زیادہ قرآن مجید میں آیات ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ فوق السماوات ہے، فوق العرش ہے، اللہ کی صفت علو ثابت ہوتی ہے. نزلہ انزلہ کے قبیل کی جتنی آیتیں ہیں سب سے یہ ثابت ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے سب سے اچھی حدیث یعنی قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا، تو نزول اوپر سے نیچے ہوتا ہے، یہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، یمین و یسار نہیں ہوتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ نے جب فرمایا تو انزال اوپر سے نیچے ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور الرحمن استوى ثم استوى على العرش، یہ آیات تو صراحت کے ساتھ کہتی ہیں. تو ہمارے ان جامعات اور مدارس میں بنیادی عقیدے کی تعلیمیں دی جاتی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر تقسیم کی گئی ہے دینی اور عصری علوم کی، تو جو عصری علوم کے ادارے ہمارے مسلم احباب قائم کرتے ہیں اس میں بنیادی طور پر ان کو اسلام کی مبادیات کی تعلیم کا نظم کرنا ہی کرنا چاہیے، ورنہ کل اللہ کے ہاں وہ مسئول ہوں گے. اب وہ بچے جو یہاں سے نکل کر کے گئے ایل کے جی اور کے جی اور پھر اور بھی جو کلاسز ہیں انہوں نے کیا، عقیدہ ان کو معلوم ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وکیل بنیں گے، کہیں بھی جائیں گے، کسی میدان میں جائیں گے تو صحیح العقیدہ مسلمان بن کر کے جائیں گے. عقیدے سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اسلام کے ارکان سے، ایمان کے ارکان سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام کے کسی ایک رکن کا منکر کافر ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے کسی ایک رکن کا منکر کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو وہ کسی بھی میدان میں رہیں گے انشاءاللہ وہ توحید کے علم بردار ہوں گے. تو ان مدارس کی جس میں عصری اور دینی علوم دونوں کی تعلیم کا نظم ہے اور گویا کہہ لیجیے حسین امتزاج ہے، ان کا یہ فائدہ اور یہ فادیت ہے. ایک زمانہ تھا، آپ اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. آئیے عصری علوم پر تھوڑی گفتگو کر لی جائے، جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں یا ہمارے کچھ لوگ عصری علوم کہتے ہیں، جبکہ عصری نہیں ہے. سائنس آج سے نہیں ہے، طب آج سے نہیں ہے، الجبرا جیومیٹری آج سے نہیں ہے، علم الہندسہ آج سے نہیں ہے، علم فلکیات آج سے نہیں ہے، علم ارضیات آج سے نہیں ہے. ہم اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور کہیں لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری جو سنہری تاریخ ہے اس میں جابر ابن حیان ملیں گے ماہر کیمیا، اس میں رازی ملیں گے، اس میں کندی ملیں گے، اس میں عباس ابن فرناس ملیں گے. ان میں کوئی ماہر فلکیات ہے، کوئی ماہر ارضیات ہے، کوئی ماہر کیمیا ہے. اور عباس ابن فرناس تو وہ شخصیت ہے، پہلا جہاز رہا، پہلا. آج فضا میں اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے؟ یہ سوچ تو قرآن نے دی ہے نا. یہ سوچ کس نے دی ہے؟ یہ سوچ قرآن نے دی ہے. اور اس سوچ کا جب صحیح استعمال ہمارے اسلاف نے کیا، کوششیں کی، کاوشیں کی، ہم ہی نہیں کہتے کہ قرآن یہ سائنس کی کتاب ہے، لیکن یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں قیامت کی صبح تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جہاں رشد و ہدایت کا سامان موجود ہے، وہی نئے نئے نکات لوگ نکالتے ہیں. اور میں ابھی ایک واقعے کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے ہمارے قرآن سے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا. ہم نے اس حدیث کا معنی یہ لے لیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. میرے بھائی سیکھنے اور سکھانے اور پڑھنے اور پڑھانے میں بڑا بنیادی فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیکھنا ہمیں قرآن کو، پڑھیں گے ضرور، لیکن ہمیں اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنا ہے. اور سیکھیں گے کیا؟ اس کے جو اسرار و رموز ہیں، اس میں جو جواہر پارے ہیں، اس میں جو سربستہ راز ہیں، ان کو ہم نکالیں گے. عباس ابن فرناس نے
کوشش کی فضا میں اڑنے کی. آج ایک انگریز کو لوگ اس کے سر پہ تاج رکھتے ہیں کہ یہ پہلا جہاز رہا ہے. پہاڑی پہ وہ شخص چڑھا, اس نے کیا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پرندوں کا ذکر کیا ہے وہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ یعنی رحمان کے علاوہ کون ان کو روکے ہوئے ہیں. ایک سوچ قرآن نے دی. تو پر باندھا, چھلانگ لگائی, چوٹ بہت آئی عباس ابن فرناس کو. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, علماء جانتے ہیں عباس ابن فرناس بیک وقت سائنسداں اور بیک وقت عالم اور حافظ قرآن بھی. لیکن ہمت نہیں آ رہی. جب زخم مندمل ہوئے تو سوچا دم تو لگائی نہیں تھی, اس لیے گرے. اور جب دم لگائی تو 10 منٹ تک وہ شخص فضا میں اڑتا رہا. قرآن نے ایک سوچ دی ہے. قرآن نے انسانوں اور جناتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الجن والانس, اے انسانوں اور جنوں کی جماعت, اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان و زمین کی جو پہنائیاں ان کو بھید دو, اگر بھید سکو تو کرو. نہیں کر سکتے, لا تنفذون الا بسلطان, مگر طاقت کے زور پر. سلطان کا معنی بادشاہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے نا. سلطان کے معنی طاقت کے ہوتے ہیں کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے, فضا کو چیر دیں گے. یہ فضا سوچ دی قرآن نے, طاقت کا استعمال کرو گے, فضا میں اڑو گے, فضا کو چیر دو گے. غیروں نے قرآن کے اس علم کو لیا, چاند پہ پہنچ گئے. اور جب چاند پہ لوگ پہنچے تو ایک بڑے دارالعلوم نے فتویٰ جاری کیا. اس وقت ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ نہیں ممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ نے قرآن کو سیکھا ہوتا. غیر جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے وہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. ہم ہیں قرآن کو پڑھتے اور ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, ایسا لپیٹیں گے, ایسا لپیٹیں گے, ایسا لپیٹیں گے مساجد میں کہ علامہ والحفیظ. بس 3 رات میں 5 رات میں ختم قرآن. میرے بھائی قرآن مکمل نہیں کرتے, واقعی وہ ختم ہی کر دیتے ہیں, مکمل نہیں کرتے وہ. تو قرآن کے ساتھ آج ہمارا جو برتاؤ ہے وہ لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ امت جس کی عزتیں, رفعتیں, جس کی سربلندیاں اسی کتاب الہی سے وابستہ تھیں, آج وہ امت اس کتاب سے غافل ہو کر کے کہاں پہنچ چکی ہے. مریخ پہ لوگوں نے کمندیں ڈال دی. حیرت میں دارالعلوم کے لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور یہی دارالعلوم ہے, انگریز جب اپنا پنجے ظلم و استبداد یہاں گاڑے ہوئے تھا ہمارے عزیز ملک میں, تو اس دارالعلوم سے فتویٰ نکلا انگریزی تعلیم حاصل کرنا یہ گناہ ہے, انگریزی زبان سیکھنا یہ گناہ ہے. بھائی جب قرآن کو سرسری طور پہ پڑھائیں گے اور حدیث کو دور کرنے کے لیے پڑھائیں گے, ہمارے شارح حدیث صدر محترم موجود ہیں, آپ اسے معلوم کریں کہ دورہ جو ہوتا ہے وہ دورہ خوب دوڑ رہے ہیں. استاذ بھی اور طلبہ بھی. شروع سے فقہ کی تعلیم ہے, نحو ہے, صرف ہے, سب کچھ ہے. حدیث کو سب سے آخر میں لے جائیں گے. اللہ کا فضل ہے ہمارے یہاں مدارس میں حدیث کی تعلیم بنیادی طور پہ دی جاتی ہے شروع سے. ہم لوگوں نے جماعت ثالثہ میں بلوغ المرام سے, اب تو جماعت ثانیہ میں بھی ریاض الصالحین اور یہ 40 ریاض الصالحین 40 نویں پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں مدارس میں. تو ہمارے جو طلبہ ہیں, ہم لوگ جب آخر میں پہنچتے ہیں تو کم سے کم بلوغ المرام سے جو سیکھ کر کے جاتے ہیں وہ جب مشکات میں پہنچتے ہیں وہ حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں. پھر ابو داؤد ہے, نسائی ہے, ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, اس میں پہنچتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے اگر وہاں پہنچ کر کے ہمارے اساتذہ اگر کہتے ہیں یہ حدیث بھائی تو گزری ہوگی تو تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھی ہے حدیث. لیکن اگر نہیں گزری ہے اور استاد کہتا ہے بھئی یہ تو پڑھ چکے ہو تم, حد درجہ کی خیانت ہے یہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کہہ دیا انگریزی علم حاصل کرنا حرام ہے, یہ تلخ حقیقت ہے. اہل مدارس اس کا اعتراف کریں چاہے نہ کریں, ہم لوگ تو مدارسی کے پروڈکٹ ہیں. سوتیلا برتاؤ زمانے تک انگریزی زبان سے ہوتا رہا ہے ہمارے مدارس میں, آپ کو معلوم ہے.
بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم امتحان نہیں دیں گے انگریزی کا. کیوں؟ اس لیے کہ سال میں یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں جنہوں نے ہمیں شال پہنا ہی نہیں اڑھائی ہے، مولانا اقبال محمدی صاحب حفظہ اللہ. تو پورے سال میں ایک ہفتہ کیا ہوگا؟ اب دھیرے دھیرے یہ ایسے ادارے کھل رہے ہیں جہاں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ انگریزی زبان پڑھائی جائے، سکھائی جائے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. ایسے ویسے ہوا میں ہم لوگ تیر نہیں چھوڑتے ہیں. عصری علوم جن کو کہا جاتا ہے آج کے دور میں، جبکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں دینی علوم تو سب سے ضروری ہے، سب سے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. کتنے لوگ ہیں جو واہی تباہی روایتیں اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ڈالتے ہیں. اگر گہرا علم کتاب و سنت کا نہیں ہوگا تو ایک زمانہ آئے گا ایسی کانفرنسیں ہم لوگ کرتے رہ جائیں گے اور یوٹیوب کی دنیا میں ایسے لوگ چھا جائیں گے جو گھڑی ہوئی حدیثیں پھیلا دیں گے، دین کے نام پہ بے دینی پھیلائیں گے. وہ آپ دیکھیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر جمیل ہمارے خطیب محترم نے فرمایا، جوان رانا ہے، حفظ و اتقان میں کوئی نظیر نہیں. اللہ کے نبی محمد، وہ خود ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا مجھے کہ میں لغت یہود سیکھوں، یہود کی زبان، مقصد دو، ایک تو یہ کہ جو کچھ لکھا جاتا ہے، جو وہ قرآن ہو یا خطوط ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاہان عالم کے نام لکھے جاتے تھے، اس میں کوئی خرد برد نہ کر سکے. اور ایک یہ کہ تاکہ اس زبان میں دین کی دعوت ہو، دین کی تبلیغ ہو، دین محفوظ ہو جائے ان کے خرد برد سے، اور دین کی تبلیغ اور نشر اشاعت ہو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے 14 دن میں یہودی زبان سیکھی. شارح عون المعبود علامہ شمس الحق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عون المعبود میں کہ ایک روایت میں، مسند احمد وغیرہ روایت موجود ہے، سریانی زبان سیکھی حضرت زید بن ثابت نے 17 دن میں. آپ قدغن لگا رہے انگریزی زبان نہ سیکھو اس لیے کہ ہمارے دشمنوں کی زبان ہے. میرے بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ہاں فلسفہ، اس لیے کہ درس نظامی میں فلسفہ ہی تو تھا، منطقی تو تھی، اور جس کی وجہ سے آج شدید ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ وہ زبان سیکھی جائے، ہندی ہو یا انگریزی ہو، کہ جو اہل وطن کی زبان ہے زیادہ طور پر، یا دنیا والوں کی زبان ہے انگریزی پہلے نمبر پر. پہلے بھی یہ ضرورت تھی لیکن آج شدید ضرورت ہے. ہمارے علماء کو اللہ نے حساس دل عطا کیا اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اب انہوں نے جو لغت یہود سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان اتعلم لغت الیہود، کہ میں یہودی زبان، یہودیوں کی زبان سیکھوں. اب انگریزی اگر عیسائیوں کی زبان ہے تو کیا نہیں سیکھ سکتے؟ ہر زبان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور یہی وجہ ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر. آپ اللہ کا شکر جتنا ادا کریں، ہم جتنا ادا کریں اہل الحدیث اتنا کم ہے کہ ہمارے ہاں خطبہ جمعہ سے کوئی بڑی کانفرنس نہیں ہو سکتی ہے. اور جو کچھ عربی زبان میں ہمارے خطیب قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، قرآن کے معنی کا ترجمہ، تشریح اور احادیث کی تشریح کرتے ہیں اپنی زبان میں، مخاطب کی زبان میں. جلسوں میں تو کچھ لوگ اونگتے بھی ہیں، لیکن وہاں بھی حالانکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ خطبہ سننے جاتے ہیں. 25-30 کلومیٹر سفر کر کے لوگ خطبہ سننے جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں خطیب فلاں صاحب ہیں، ان کا خطبہ سننے جانا ہے. تو جو خطبہ سننے کے لیے جائے گا ظاہر وہ غور سے سنے گا. اللہ کا فضل ہے، بڑی سادہ مجلس ہے یہاں پہ، اور زیادہ تر علماء موجود ہیں. بڑی مقدس بابرکت یہ مجلس ہے. یہاں ہوٹل بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کانفرنسوں میں ہوٹل ہے اور بازار ہے اور باقاعدہ خرید و فروخت، اور سارے لوگ اسی پہ، چند لوگ بیٹھے ہوئے سامنے. تو جو عصری علوم جسے کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ ہمیں مہارت کس طرح حاصل کرنی چاہیے کہ بنیادی جو ضرورت دین
کے علم کی ہے وہ ہمارے طلبہ حاصل کریں. اس کے بعد عصری علوم کے حصول کے لیے نکلیں، وہ نفع بخش علم حاصل کریں. ہمارے یہاں مدارس میں جو حدود و قیود ہیں عصری علوم کے حصول کے، ظاہر ہے کہ اس کو سب سے بہتر انداز میں علماء ہی جان سکتے ہیں. میرا بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، پبلک اسکول ہے، درجہ 8 تک. ابتدا سے وہ انگلش میڈیم ہے لیکن عربی زبان بھی ابتدا ہی سے ہے الحمدللہ. یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ہمارے ایک بھتیجے وہ تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں تو ادب سے تو نام لینا ہی پڑے گا. وہ جب چھوٹا تھا ہمارے چھوٹے بھائی دمام میں رہتے تھے، داخلہ کروا دیا سینٹ جوزف اسکول میں ٹھاکر گنج میں. تو یہاں جو بیچ ہوتا ہے نا اس پہ وہ چاند تارا بھی چھپا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور کراس کا نشان بھی ہے اور روم بھی لکھا ہوا ہے. سب کو خوش نہیں کرنا ہے. جبکہ چاند تارا یہ ہماری پہچان نہیں ہے، یہ ہماری قطعاً پہچان نہیں ہے. چاند تارا مسلمان پتہ نہیں، ہاں یہ کسی ملک کا جھنڈا ہو سکتا ہے لیکن چاند اور تارا تو سب کے لیے نا. چاند جب اپنی تمام تر روشنیوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تو پورے عالم کو روشن کرتا ہے. یہ ٹمٹماتے تارے جب رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں تو رات کی تاریکی جو ہوتی ہے اس کی کچھ جو ہے روشنی وہ اپنی بکھیرتے ہیں اس میں. تو یہ تو سب کے لیے، لیکن اس کو مسلمانوں کی علامت بنا دیا. ہماری علامت صرف ایک ہے اور ہماری پہچان ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہماری پہچان ہے. میں نے دیکھا ایک سال جیسے تیسے برداشت کیا ہو تو داخلہ ہو گیا تھا، پھر میں نے اس کو نکالا اس اسکول سے. بچہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو بھی پہنے ہوئے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، وہ بنا ہوا ہے سب. تو چھوٹے پیمانے پہ 100-150 بچے تھے. اب لاک ڈاؤن میں پھر وہ بچے کم ہوئے، اب نئے سرے سے پھر شروع کر دیا ہے الحمدللہ کہ ہمارے بچے جو ایسے مدارس میں پڑھیں گے. یہاں رت العفان KG لکھا ہے، وہاں KG لکھا ہے. تو کیا ہے یہاں جو بیسک تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہے دین کی، وہ دی جائے گی. اور بچے یہ جامعہ ہے تو یہاں فارغ ہوں گے، علم حدیث اور علم تفسیر بھی بچے پڑھیں گے. لیکن درجہ 8 تک اگر بچے نے پڑھا اور کسی اور کالج یونیورسٹی میں گیا تو قسم بنیادی دین کی تعلیم لے کر کے وہ جائے گا. تو ان مدارس کی شدید ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ دین کی بنیادی جو تعلیم ہے تو یہ ضرور دی جائے جو فرض عین ہے سب کے لیے. سب کے لیے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. سب کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے قرآن کے ساتھ جو برتا ہے وہ میں نے عرض کیا بس لپیٹا ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر شبینہ. اس قرآن سے لوگوں نے کتنے علوم نکالے. ہمارے استاد جامعہ اسلامیہ کے ایک واقعہ بیان کرنے لگے کہ ایک مرتبہ یورپ میں سائنسدانوں نے وہاں کے ورکشاپ کا انتظام کیا تھا. تو ہمارے قریبی دوست تھے سعودیہ کے، ان کو انوائٹ کیا ان لوگوں نے. انہوں نے کہا بھی تمہاری بھی چھٹیاں ہیں ہماری بھی ہیں تو چلو ہم ورکشاپ میں شرکت کر لیں گے اور تم ٹہلانا، سیر ہو جائے گی تمہاری. کہنے لگے. ہم دونوں گئے. ایک بہت بڑے ہال میں انتظام تھا ورکشاپ کا. تو گیٹ سے جب داخل ہوئے تو داہنی طرف ایک میز پہ سنہری کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی. جو جاتا سائنسداں اندر وہ پہلے اس کتاب کی طرف توجہ دیتا، پھر اس کو اٹھاتا، چومتا، پیشانی سے لگاتا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ رکھتا اور پھر اندر جاتا. کہ ہم ٹھہرے مسلمان، ہم نے ایک نظر ڈالی پھر اندر چلے گئے. تو ہمارے جو دوست تھے عربی، ان کی پہچان کے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے گھیرا ہمیں. کبھی آپ نے دیکھا جتنے لوگ آ رہے ہیں سب سے پہلے اس کتاب کو بوسہ دیتے ہیں پھر اندر آتے ہیں اور آپ نے توجہ تک نہیں کی ادھر. کہنے لگے ہمارے استاد کی دیکھیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے یہاں قرآن مجید سے زیادہ مقدس کوئی کتاب نہیں ہے اور وہ بھی کتاب ہدایت ہے، چومنے کے لیے نہیں ہے، بوسہ لینے کے لیے نہیں ہے. تو اور کوئی مقدس کتاب نہیں. آپ کو پتہ ہے کون سی کتاب ہے؟ آج بہت سے لوگ اس کو جزدان کہتے ہیں جبکہ نہیں کہنا چاہیے. جزدان جس غلاف میں قرآن کو لپیٹا جاتا ہے، یہ جزدان خالص شیعی اصطلاح ہے، رافضی اصطلاح ہے. علماء جانتے ہیں
میں سامعین کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ رافضی اصطلاح ہے، اس لیے کہ رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ 40 پارے تھا، آج 30 پارے صرف ہے۔ ایک ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو امام غائب ہیں، پتہ نہیں کب تک غائب رہیں گے، 10 پارہ گو لے کر کے غائب ہیں، دین کب ان کا مکمل ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ 10 پارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے حذف کر دیا، جس میں اہل بیت کی فضائل اور مناقب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضائل تھے۔ بہرکیف وہ مکمل نہیں مانتے، وہ جز مانتے ہیں، کل نہیں مانتے۔ 2 لفظ کا مرکب ہے، جز یہ عربی کا لفظ ہے، دان یہ فارسی کا لفظ ہے۔ یہ خود یہ ترکیب کہہ رہی ہے کہ یہ ایران سے آئی ہوئی ہے، عرب سے نہیں آئی ہے۔ یہ اصطلاح جز دان، دان کہتے ہیں ظرف اور برتن کو، جیسے یہ گلدان ہے جس میں پھول رکھا ہوا ہے، جس میں پنیڑی پان رکھتے ہیں، اس کو پاندان کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جز دان انہوں نے اصطلاح ایجاد کی اور اہل سنت نے اس کو لپک لیا۔ وقت نہیں ورنہ بتاتا 15 شعبان کی حقیقت کو بھی، کہ وہ اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں، بیزاری کی رات ہے وہ ان کے لیے، قرآن ہی سے بیداری کرتے ہیں، صحابہ سے بیداری کی دھار کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ قرآن مقدس ہے ہمارے یہاں اور وہ بھی چھومنے کے لیے نہیں، تو سائنسدانوں نے کہا وہ بھائی تو قرآن ہی آپ کا ہے، ایمان نہیں ہے قرآن پہ۔ کہنے لگے ہم اس کو اپنا استاذ مانتے ہیں، ہم نے بہت سے علوم قرآن سے حاصل کیے ہیں۔ تو جس طرح استاذ کا ادب کیا جاتا ہے، استاذ کا احترام کیا جاتا ہے، استاذ کی پیشانی چومی جاتی ہے، اور یورپ سے بڑھ کر کے اساتذہ کا ادب و احترام شاید ہمارے یہاں برصغیر میں کوئی کرتا ہو۔ ایک وزیر اعظم سے بڑھ کر کے استاذ کا مقام ہوتا ہے وہاں پہ۔ آپ دیکھیں بہت سے علوم تو ہم اس کو استاذ سمجھتے ہیں۔ ایک سائنسداں تو اسی لیے اسلام قبول اس نے کیا کہ برسا برس کی تحقیق کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا کہ انسانی جسم میں قوت حس چمڑے میں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ سوئی کا رابطہ انجیکشن کا جب تک چمڑے سے رہتا ہے درد کا احساس ہوتا ہے، پورے گوشت میں پھر سوئی گھسا دے ڈاکٹر احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپریشن جب ہوتا ہے بلیڈ کا رابطہ جب تک چمڑے سے ہوتا ہے احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد گوشت چیر کر کے رکھ دے احساس نہیں ہوتا ہے۔ تحقیق اس نے کی، برسا برس کی تحقیق کے بعد نتیجے پہنچا کہ قوت حس اور درد کا احساس علم کا اس میں ہے۔ قرآن جب پڑھا تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا جہنمیوں کے بارے میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جب ان کے جہنمیوں کے چمڑے گل جائیں گے، جل کر کے گل جائیں گے، تب تب ان کو ہم اس کے بدلے میں دوسرا چمڑا دیں گے، ان کے بدلے اس کے چمڑے کے بدلے میں، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھیں، تاکہ عذاب درد کا احساس ہو ان کو۔ سر پکڑ کے وہ رہ گیا، کہا یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کلام ربانی ہے، یہ اللہ ہے، آمنت باللہ، وہ ایمان لائے اللہ رب العزت پہ۔ تو قرآن تو وہ ہے۔ ہم اگر چاہیں تو موجودہ دور میں جو ترقیاں ہیں یہ قرآن کی رہین منت ہے۔ آپ دیکھیں تو، اور میں اکثر کہتا ہوں صحیح علم اور صحیح دین میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا ہے۔ سائنس کا علم، سائنس آج کسی نتیجے پہ سائنس نہ پہنچے کل دوسرے نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا قرآن پہلے جس نتیجے پہ تھا قیامت کی صبح تک اسی نتیجے پر رہے گا۔ سائنسدانوں نے اپنے ریسرچ کو بدلا ہے لیکن ہمارے قرآن نے نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ زمین جب ہل رہی تھی، پہلے سائنسدانوں نے کیا کہا؟ یہ اور ہم لوگوں نے پڑھا بھی، ہمارے استاذ وہ گلوب ہوتا تھا تو اس پہ سمجھاتے تھے کہ یہ زمین چلتی ہے سورج کے ارد گرد، تو اس کو کیا کرتے تھے؟ چیونٹی رکھ دیتے تھے اور پھر ہلاتے تھے کہ دیکھو اب چیونٹی تو ایک جگہ ہے، اب یہ ہل رہا ہے۔ ہم لوگ پوچھتے تھے کہ استاذ محترم ذرا یہ بتائیے کہ اگر زمین چلتی ہے تو ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کو اس طرح اتارنے کی کوشش کی جاتی تھی ہمارے ذہن و دماغ میں، یہ چیونٹی ہے اب رکھ دیا، آپ گھما رہے ہیں اس کو، تو دیکھو چیونٹی تو اپنی جگہ پر ہے نا، اس کو احساس نہیں ہوگا، ایسے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس طرح چاند چلتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں جہاں اللہ نے سورج چاند کا ذکر کیا، تاروں کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے ہیں نا سب تیر رہے ہیں آسمان میں، چل رہے ہیں۔ زمین کا جہاں ذکر کیا وہاں فرمایا زمین ہل رہی تھی تو ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا، اب ہلے گی نہیں۔ اور کبھی کبھی جب یہ ڈس بیلنس زمین ہوتی ہے تب زلزلے آتے ہیں حکم الہی سے۔
آج کے سائنسداں کہتے واقعی زمین ساکت ہے، یہ سیارے چل رہے، اور سیارہ تو نام ہی چلنے والے کا ہے۔ سیارہ کہتے ہی کیوں؟ سیارہ اسی لیے تو کہتے ہیں، سیر سے ہے نا سیارہ۔ قرآن نے جو علم دیا ہے وہ علم مستحکم ہے، مضبوط ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور سائنسی علوم بدلتے رہتے ہیں، تحقیق ان کی بدلتی رہتی ہے۔ تو جدید جو علوم ہیں سائنس کے، بنیادی دائرے شریعت میں رہ کر کے ان کا حصول کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے ہمارے طلبہ، آگے چل کر کے کچھ بھی بنے، لیکن اللہ کی معرفت ان کو ہو، رسول کی معرفت انہیں ہو، دن کے جو مبادیات ہیں، جو اصول ہیں، ان کا علم ان کے پاس ہو، تاکہ وہ بہکنے نہ پائیں۔ یہی سب سے بڑی حد ہے۔ اور جب یہ حد بندی کر دیں گے ہم دینی علم کے ذریعے سے، تو کوئی ڈاکٹر، کوئی فلسفی اپنے آپ کو کبھی لبرل نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں مذہبی ہوں۔ ہمارے مذہب میں سب کو چلنے کا مزاج، لے کر چلنے کا مزاج تو ضرور موجود ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے کے راستے پہ ہم چلنے لگیں۔ یہ تقلید شخصی نے یہ مزاج پیدا کیا ہے، جس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے لوگوں کو اس سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یقین جانیے یہ ادارے اس روئے زمین پر، خصوصاً ہمارے ملک میں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ ان لوگوں کا احسان ہے، ہمارے علماء کا، اساتین علم و فن کا، ان لوگوں کا جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ جامعات اور مدارس قائم کرتے ہیں، پبلک اسکول قائم کرتے ہیں، تاکہ ہماری جو نسل ہے آنے والی وہ گمراہی کا شکار نہ ہو، وہ گمراہی میں نہ پڑے۔ تو یہ بنیادی علم حاصل جب کریں گے اور یہاں سے درجات پڑھ کے نکلیں گے، کچھ بچے یہاں سے عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، محدث بنیں گے، مفسر بنیں گے، شارح بخاری بنیں گے ہمارے صدر محترم کی طرح سے انشاءاللہ۔ یہ سب ہوگا، لیکن کب؟ جبکہ ہمارے اندر احساس ہوگا، قوم کے اندر۔ ابھی فرما رہے تھے خطیب محترم، لاک ڈاؤن میں مدارس کس کس سردمہری کا شکار ہوئے، بہت سے مدرسوں پہ واقعی تالا پڑ گیا ہے۔ ہم لوگوں نے ستمبر میں جب کھولا ہے تو ہم ہی جانتے ہیں کیسے کھولا ہے، زمین بیچ کر کے مدرسہ چلایا ہے، آج تک زمین بیچی ہے۔ لیکن یہ کہ اب تالا لگا دیں، بہت سے مدرسے ظاہر ہے صرف چندوں پہ چلتے ہیں۔ میں یہ بات کہہ کر کے ختم کروں چونکہ وقت ہو رہا ہے ہمارا۔ آج کیا ہے، آپ کسی سے یہ نہیں سنیں گے یہ جاہل ڈاکٹر ہے، یہ جاہل انجینئر ہے، یہ جاہل طبیب ہے، یہ جاہل وکیل ہے، لیکن یہ ضرور سنیں گے یہ جاہل عالم ہے۔ کیا کہیں گے؟ جاہل مولوی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جاہل مولوی ہے۔ کیوں کہتے ہیں یہ؟ کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ کتنے انجینئروں نے، کتنے وکیلوں نے، کتنے ڈاکٹروں نے علماء سے عوام کو متنفر کر رکھا ہے۔ جو کچھ ہے دیکھو، ہم حقیقی اسلام پیش کر رہے ہیں، یہ دیکھو قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، اور حدیث کی تشریح غلط۔ میں چونکہ نام لینے کا عادی نہیں ہوں، ہمارے اس مجلس میں ایک معتبر شخصیت، اور یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے مولانا ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، حصول علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے نا، بھلے انہوں نے پہلے مدرسے میں تعلیم نہ پائی ہو، تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے، لیکن بعد میں انہوں نے علم حاصل کیا، کہ صرف بردرس بن کر کے نہیں ہے۔ اور ہمارے مولانا شیخ فضیلۃ الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان جیسے علماء کی صحبت ان کو ملی اور علم میں مہارت انہوں نے حاصل کی۔ ابھی آپ ان کا خطاب انشاءاللہ سنیں گے دونوں حضرات کا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، بھئی وہ پیشہ ہے، آپ جائیے نا، وکالت کے پیشہ ویسے ہی بدنام ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، ہم لوگ بچپن میں بہت لے کے پڑھتے تھے کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ حالانکہ بہت غلط شعر ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن واقعی یہ پیشہ بدنام ہے۔ اب اگر آپ دیندار ہیں، دینی مزاج رکھتے ہیں، تو وکالت کے پیشہ جو بدنام ہے اس کو اعتبار وقار بخشیے نا، آپ جائیے نا وہاں کچہری میں۔ ایک بات عرض کر کے ختم کروں کہ آج جو علماء سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت جب علماء کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی اور فرشتوں نے گواہی دی۔ اللہ نے کیا گواہی دی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی، اور جو اہل علم ہے انہوں نے گواہی دی۔ توحید کی گواہی پر سب سے پہلا گواہ خود اللہ رب العزت،
ایک ہی صیغہ ہے شہداء، اور یہاں ملائکہ ہیں اللہ کے ساتھ، اور کیا ہے علماء، اور علماء سب سے پہلے انبیاء کرام، علماء میں سب سے پہلے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کے ورثہ علماء جو ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے گواہی دی توحید کی تو اس پر گواہ بنایا فرشتوں کو بھی اور گواہ بنایا اولو العلم کو بھی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے علماء کا۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں اگر کوئی ڈرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں، اور آج علماء سے ایسے لوگ متنفر کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ایک حدیث سنائی گئی، میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے خطا و نسیان کو اور جو نفس میں اس کے وسوسہ آئے گناہ کا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ما لم تعمل او تتکلم، جب تک امت عمل نہ کرے یا گناہ کی بات نہ کرے۔ زبان کی آفتیں تو بہت ہیں نا، زبان، جھوٹ گناہ کبیرہ، غیبت گناہ کبیرہ، چغلی گناہ کبیرہ، گالی گناہ کبیرہ، ان کا صدور کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے نا۔ یہ زبان کے گناہ ہے، کلام کے ذریعے سے آدمی گناہ کر رہا ہے، تو مقصد تو یہ ہے۔ اب ایک عالم اگر تشریح کرے گا تو یہی تو کرے گا، یہ گناہ کا عمل ما لم تعمل۔ مثلا وہ مثال بھی دیتے ہیں، ہم بھی یہی مثال دیں گے، علماء بھی ہو سکتے یہی مثال دیں کہ ایک آدمی چوری کے ارادے سے نکلا، چوری نہیں کی، واپس آ گیا، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ حقیقت ہے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، از خود اگر اللہ کے خوف سے واپس آیا ہے تو، اور اگر لوگ جگ رہے ہیں واپس آ گیا ہے تو یہ عزم بالجزم کہہ کے گیا تھا، گناہ پڑے گا ضرور، ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں جی تو واپس آ گیا، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہاں تک تو بہت صحیح بات کہی گئی، ہم بھی یہی کہیں گے، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی مجلس میں آیا، معنی ان کے کلام کا یہی ہے، الفاظ اس کا مختلف ہوں۔ اب بیٹھا تو کہنے لگا کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا چوری کرنے، لیکن چوری نہیں کر سکا، واپس آ گیا۔ اب یہ جو بول دیا اس لیے گنہگار ہو گیا۔ یہ تشریح ہے مولانا، یہ جو بول دیا، یہ بول دو جیا ہے تو گنہگار ہو گیا۔ میرے بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا خوف طاری ہو گیا، میں راستے سے واپس آ گیا، چوری نہیں کر سکا۔ اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے کہ گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اور نیکی اگر کا ارادہ کیا اور نیکی کر لے گا تو 1 سے لے کر کے 10 تک اور 70 گناہ 700 گناہ تک نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی۔ یہاں تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، صرف ذکر کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کو نصیحت ملے جو چوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ واقعی یہ لوٹ آیا اللہ کے خوف سے تو ہمیں بھی چوری سے توبہ کر لینی چاہیے۔ کہنے اب یہ جو بول دیا ہے تو گنہگار ہو گیا۔ میرے بھائی ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو علم حاصل کیا وکالت کا، ڈاکٹری کا، طبابت کا، آپ اس میں جو ہے مشق کیجئے، مہارت حاصل آپ نے کی ہے تو آپ اس میں لوگوں سے داد تحسین حاصل کیجئے۔ یہ میدان علماء کے لیے چھوڑ دیجئے، یا ہمارے شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ جیسے لوگ ان کے لیے چھوڑ دیجئے جنہوں نے باقاعدہ علم بعد میں حاصل کیا انہوں نے، تو ایسے لوگوں کے لیے چھوڑیے نا۔ آپ کیوں آخر دوسرے کے پیجامے میں ٹانگ پھنسا رہے ہیں؟ تو نہ آپ صحیح رہ پائیں گے، نہ وہ پیجامہ صحیح رہے گا، پھٹ جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو حدود ہیں ان میں رہا جائے۔ عصری علم ہے آپ کے پاس تو اس حد میں رہیے، نماز سیکھیے، روزہ سیکھیے، حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں سیکھیے، زکوٰۃ آپ صاحب نصاب ہے آپ سیکھیے، اسے فرض ہے آپ کے اوپر، اور نہیں تو فرض کفایہ ہے، ضرور آپ نہیں ضرور سیکھ رہے ہیں تو سیکھتے ہیں تو بہتر ہے، جو بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ انجینئر بنے۔ ایک انجینئر صاحب پڑوسی ملک میں ایک آدھ کلی کا میں نے ان کے جواب دیا ہے، اور تو پہنچ گئے نا صحابہ کرام کے دامن تقدس تک۔ جب علماء پہنچ گئے، ہمارے لکھنؤ کے ایک عالم صاحب ہیں، اور یہ حقیقت ہے صحابہ کرام کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والا اسی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، اور قیامت میں ذلت اس کا مقدر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسے اداروں کی قدر کیجئے جہاں حسین امتزاج ہے دینی اور عصری علوم کا، جہاں سے علماء اور فضلاء نکلیں گے ایک طرف، تو یہیں سے درمیان میں اگر نکل کر کے جاتے ہیں کالج اور یونیورسٹیوں میں تو اچھے ڈاکٹر، اچھے طبیب، اچھے انجینئر اور اچھے وکیل انشاءاللہ نکلیں گے دیندار۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے وہ ادارے جو اس روئے زمین پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثبات و دوام بخشے۔ یہ ادارہ ہمارے برادر عزیز فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظ اللہ نے جو قائم کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کی ہمتوں کو توانائیاں عطا فرمائے، ہمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق بخشے کہ دامے درمے سخنے قدمے ایسے اداروں کا تعاون کریں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جو فرد ہے وہ سب حاصل کریں، جو کفایہ ہے وہ کفایہ والے حاصل کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم جس طرح یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں، اللہ توفیق عطا فرما. تیری رضا پا کر کے ہم جنت میں بھی اکٹھا رہیں. السلام علیکم.